السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج آپ کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں۔ یہ ہے ناول کا نیم ہے دھڑکنوں کا رقص۔ رائٹر ہے اس ناول کی اریبہ امجد اور ایپیسوڈ ہے اس کی 31۔ دیر نہ کرتے ہوئے ناول شروع کرتے ہیں۔ کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ صبر بھی کر لیں۔ آ جاتی ہے حفصہ۔ نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے جب سے آئے ہیں، خالدہ بیگم غصے سے بولی۔ میں اس لڑکے کے آفس گیا تھا اور اسے بہت منایا میں نے حفصہ سے شادی کے لیے، مگر وہ نہیں مانا، اس لیے اب میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ انور صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں آپ پیچھے پڑ گئے ہیں بیچاری بچی کے؟ 5 سال بعد آپ آئے ہیں باہر سے، مجھے تو لگا تھا شاید تھوڑا بہت بدلاؤ آیا ہوگا آپ کے اندر، مگر آپ تو وہی پرانے انور ہیں۔ حفصہ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی آپ اسے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ اپنے بھائی بھتیجے کو تو آپ پوچھ نہ سکے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ خالدہ بیگم سخت غصے میں آ گئی تھی۔ بس کر دو، وہ میرے بھائی بھتیجے ہیں، خون ہے میرا، میں انہیں کیوں کچھ کہوں؟ بھائی میرا بیمار پڑا ہے، اس سے اب کیا میں اس حالت میں پوچھوں کہ تم نے میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ وہ تو بیچارہ بس اپنے دن پورے کر رہا ہے، انور نے کہا۔ بس تو آپ کر دیں ابو، اتنے سال ہم نے آپ کے بغیر یہاں اکیلے ڈر ڈر کر گزار دیے ہیں۔ جب جب ہمیں آپ کی ضرورت پڑی آپ ہمارے پاس موجود نہیں تھے، ہم نے جیسے تیسے کر کے گزارا کیا آپ کو پریشان کیے بغیر۔ آپ پھر بھی امی کو باتیں سنا رہے ہیں اور اپنے بھائی بھتیجے کے حق میں بول رہے ہیں۔ واہ ابو واہ، حفصہ برس پڑی۔ تو اب تم ماں بیٹی کیا چاہتی ہو کہ میں جا کر اپنے بھائی بھتیجے کا گلا گھونٹ دوں؟ اس گھر میں صرف اور صرف وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، کیونکہ بہت کر لی تم لوگوں نے اپنی مرضی۔ انور صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا کریں گے آپ؟ آخر چاہتے کیا ہیں ابو آپ؟ میں اپنی مزید بدنامی نہیں چاہتا، اس لیے جس لڑکے کے ساتھ اس دن تم پورے دن محلے کے سامنے آئی تھی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چپ چاپ اس سے نکاح کر لو۔ یہ سنتے ہی حفصہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں اس لڑکے سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ وہ لوگ آج یا کل ہمارے یہاں رشتہ لے کر آئیں گے، آپ لوگوں کو چپ چاپ ہاں کرنی ہوگی۔ بکواس بند کرو، تم مجھے کہیں منہ دکھانے لائق چھوڑو گی بھی یا نہیں؟ میں تمہاری شادی اس حارث سے ہی کروں گا، بہت امیر لڑکا ہے وہ، خوش رہو گی تم اس کے ساتھ زندگی بھر۔ چلے ٹرائی کر کے دیکھ لیں، میں تو کسی صورت بھی اس حارث سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ زبان اپنے منہ میں ہی رکھو تو اچھا ہے۔ اس نے تم سے 1-2 بار بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر تم نے آگے سے اسے ذلیل کر دیا۔ ہاں، کیونکہ میں زہیر سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، جسے میں جانتی تک نہیں تھی کیسے اس کی بات سن لیتی، حفصہ بولی۔ تو پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کیوں گئی تھی تم 2-3 بار؟ تب کیا تم اسے جانتی تھی؟ انور نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس ابو بس کر دیں، میں آپ کے ساتھ اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ حفصہ یہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی تو انور صاحب نے اسے روک لیا۔ رکو ذرا، یہ تو بتاتی جاؤ، آخر ہے کون یہ زہیر؟ میری بات یاد رکھنا، اس گھر میں کوئی نہ آئے گا، لوگ کہیں گے نہ جانے کتنے عاشق ہیں اس لڑکی کے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ بہتر یہی ہے حارث سے نکاح کر لو۔ انور صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ آج ہم پہلی بار ایک ساتھ باہر آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے سب کچھ تمہیں؟ حارث نے فضا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بہت بہت اچھا ہے، بہت شکریہ اتنا سب کرنے کے لیے، مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آپ بیگم ہیں ہماری، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟
اپنی پسند سے کھانا آرڈر کرو، آج تم کھاؤ گی میں بھی وہی کھاؤں گا۔ ٹیبل پر پڑا مینیو حارث نے مائرہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، اللہ ہی خیر کرے آج تو۔ وہ مینیو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حارث اٹھا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا، آؤ وہاں چل کر فوٹوز لیتے ہیں، ابھی کھانا آنے میں ٹائم ہے۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں اس جانب چل دیے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ چلتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ حارث مجھے یہ سب کچھ بہت ڈریمی لگ رہا ہے، ایسے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ جس شخص سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں اس وقت میں اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ حارث ہنسنے لگا، یہاں دیکھو۔ اس نے مائرہ کا چہرہ اپنی جانب کیا اور اس کی گال کھینچنے لگا۔ اب آیا یقین یا چپکی کاٹوں تمہیں؟ حارث تم میری فیلنگ اور میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارے نہیں میری پیاری، میں بھلا کیوں مذاق اڑاؤں گا؟ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ سر آپ کا کھانا تیار ہے، آ جائیں، ویٹر نے آ کر کہا۔ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، مائرہ نے کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے مائرہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کیسا لگا کھانا؟ حارث نے کہا۔ بہت مزے کا ہے، مائرہ بولی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، رکو میں گاڑی سے لے کر آیا۔ تحفہ؟ مائرہ مسکراتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ حارث اٹھا اور جا کر گاڑی سے وہ تحفہ لے آیا، ایک بہت ہی خوبصورت رنگ جو وہ خاص طور پر مائرہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ تم تو جانتی ہو نا ہماری کن حالات میں شادی ہوئی ہے، اس لیے اس وقت تو میں یہ سب نہیں کر سکا، مگر اب پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی۔ حارث نے وہ رنگ مائرہ کو پہنائی اور اس کا ہاتھ چومنے لگا۔ ایسے سب کے سامنے کیوں چوم رہے ہو میرا ہاتھ؟ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارے ہم میاں بیوی ہیں، دیکھنے دو جو دیکھتا ہے، حارث نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت ہی پیاری رنگ ہے، بہت شکریہ میرے حسین شوہر، مائرہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو ہمارا فرض ہے بیگم۔ مجھے نکالو یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے اس قید میں۔ شوکت خان جیل میں سڑ رہا تھا۔ وہ تجھے کیا منٹ بعد دورے پڑتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جا ورنہ بہت ماروں گا، سامنے بیٹھے پولیس والے نے کہا۔ شمیم بیگم کو رہا کر دیں، ہم اس کے بہت خاص ہیں، اسے ایسے جیل میں نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عورت جس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا تھا، بالوں میں جوڑا، لبوں پر لال لپسٹک، آنکھوں میں بے حد کاجل تھا، شبیب بیگم کو جیل سے چھڑوانے آئی تھی۔ اس کے حلیے سے ظاہر تھا کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ ایس ایچ او نے اس سے کافی سوالات کیے، وہ ایس ایچ او کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ ملاقات کرنا چاہتی ہو اگر تو کر سکتی ہو۔ نہیں ایس ایچ او صاحب، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھیں اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، جن لوگوں کا قصور ہے آپ انہیں قید کر کے رکھیں، سخت سے سخت سزا دیں، مگر جس کا کوئی قصور ہی نہیں اسے کیوں جیل میں قید کر کے رکھا ہے آپ نے؟
تم جیسی عورتوں نے دوسری عورتوں کا نام بھی بدنام کر رکھا ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو، عورتوں کے گھر خراب کرتی ہو تم لوگ۔ کافی بحث اور منتیں کرنے کے بعد ایس ایچ او نے شمیم بیگم کو رہا کر دیا، مگر ان کے پیچھے پولیس کو بھیج دیا اور ان کے اڈے کا پتہ لگوایا۔ جانے سے پہلے شمیم بیگم شوکت خان سے مل کر گئیں۔ تم فکر نہ کرو میری جان، میں تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکال لے جاؤں گی، دیکھنا تم جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میں نہیں رہ سکتا اب اس جیل میں۔ وہ سلاخوں کو پکڑتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ حارث اور مائرہ گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے پاس آ کر رکی۔ پولیس کی گاڑی؟ اللہ خیر کرے، مائرہ منمنائی۔ مائرہ تم جلدی سے اندر جاؤ، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ حارث نے دھیرے سے مائرہ سے کہا۔ حارث تم بھی میرے ساتھ چلو اندر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پولیس نے چاروں طرف سے حارث کو گھیر لیا تھا۔ مائرہ اندر جاؤ، وہ بس یہی بول رہا تھا۔ مائرہ روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مائرہ کے رونے کی آواز سنتے ہی ساجو اور گارڈ باہر کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا مائرہ بی بی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حارث کو باہر پولیس نے گھیر لیا ہے، حارث نے مجھے اندر بھیج دیا ہے، تم اندر لے کے چلو مائرہ بی بی کو، میں دیکھتا ہوں۔ گارڈ باہر گیا تو دیکھا پولیس حارث کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حارث ان سے اپنا جرم پوچھ رہا تھا کہ کس جرم میں مجھے پکڑنے آئے ہیں، پتہ تو چلے۔ جب تک آپ لوگ مجھے بتائیں گے نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ معلوم تو ہو مجھے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور اس جرم میں مجھے آپ لوگ اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ صاحب، گارڈ حارث کی جانب بڑھنے لگا تو حارث نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ پر یہ الزام ہے آپ نے ایک لڑکی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، اسے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے، شادی کا وعدہ کر کے اب آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں مسٹر حارث، کسی لڑکی کو ایسے ذلیل کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اب اس پر کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے۔ اریسٹ کرو انہیں جلدی، وقت ضائع کیے بغیر، انسپکٹر نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی لڑکی؟ میں نے کسی لڑکی کی عزت نہیں اچھالی، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کی بیٹی کو ذلیل کرنے والا؟ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ حارث کو اریسٹ کر کے لے گئے۔ مائرہ کا اندر رو رو کر برا حال تھا۔ مائرہ بی بی حوصلہ کریں، ایسے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اسجد اور علی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ جب وہ دونوں پہنچے تو حارث اپنا بیان دے رہا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حفصہ کے باپ نے حارث پر پرچہ کروایا ہے تو وہ دونوں غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عجیب آدمی ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ اسجد نے غصے سے کہا، ایک بار حارث کو باہر آنے دو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کے باپ کو گھر سے نکال کر ماروں گا میں، دیکھنا۔ علی نے سرد لہجے میں کہا۔ جب حارث باہر آیا تو علی اور اسجد بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ یہ سب کیا ہے حارث؟ کیا جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ سچ ہے؟ علی بولا۔ ہاں، حفصہ کے ابو نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ یار میں نے تو جب بھی کی اس کی مدد ہی کی ہے، وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حارث بہت افسردہ تھا۔ مائرہ کیسی ہے؟ اس کے سامنے ہی پولیس نے مجھے اریسٹ کیا تھا۔ پاکیزہ سے کہو کہ اس کے پاس چلی جائے، وہ رو رو کر کہیں اپنی طبیعت ہی نہ خراب کر لے۔ تم پریشان نہ ہو، میں کہہ دیتا ہوں پاکیزہ سے، اسجد نے حارث کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔
یہ لوگ آج رات تو مجھے بالکل رہا نہیں کریں گے، اس لیے تم لوگ گھر چلے جاؤ اور ماہرہ کا خیال رکھنا پلیز۔ حارث نے اداس لہجے میں کہا، ہم بھی آج رات یہاں ہی ہیں اور صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، اسجد نے کہا۔ ہاں اسجد ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے بھی رات کے 10 بج چکے ہیں، زیادہ وقت نہیں بچا۔ صبح جب وہ انور آئے گا تو دیکھنا کیسے اس کا برا حال کروں گا، علی غصے سے بولا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیا ہوگا حفصہ کی زندگی کا؟ کیا زہیب ٹائم پر آ پائے گا؟ کیا حفصہ کے ابو مان جائیں گے یا اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے؟ کیا حارث کو کرنی پڑے گی حفصہ سے دوسری شادی، وہ بھی زبردستی؟ ان سب سوالوں کے جواب کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔